پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، عورتوں سے ملاقات کر رہے ہیں، عورتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، اور وہ پیر بنے بیٹھے ہیں۔ چوتھی چیز جو حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، متقی کے لیے چوتھی شرط ہے کہ نامحرموں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے نگاہ کو غیر محرم سے بچانا، اس کی نگاہ عورتوں کی طرف نہ اٹھتا ہو۔ یہ متقی کی پہچان ہے، کامل متقی کی پہچان ہے کہ نامحرموں سے وہ نہ ملتا ہو، غیر محرم سے وہ ملاقات نہ کرتا ہو۔ ہاں اگر غلطی سے نگاہ اٹھ گئی ہو تو نگاہ جھکا لے، تو یہ ہے متقی کی پہچان۔ آج کا حال کیا ہے؟ عورتوں سے مل رہے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صوفی ہیں، پیر صاحب بنے ہوئے ہیں، عورتوں سے ملاقات کر رہے ہیں، عورتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، اور وہ پیر بنے بیٹھے ہیں، پیر دبوا رہے ہیں، پیر کا زنا کر رہے ہیں، اور وہ پیر بنے بیٹھے ہیں۔ ان سے مصافحہ کر کے لذت حاصل کرتے ہیں، پیر دبوا کر کے لذت حاصل کرتے ہیں، ہاتھ اور پیر کی زنا کرتے ہیں، ان کو شہوت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کے آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لذت کے ساتھ سن کر کے کانوں کا زنا کرتے ہیں، اور صوفی بنے ہوئے ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں۔ اور بغیرت ہے وہ باپ جو اپنے بیٹی کو بھیجتا ہے ایسے پیروں کے پاس، ایسے صوفیوں کے پاس، ان کی خدمت کرنے کے لیے، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے، ان سے ان کا پیر دبوانے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اور وہ بھائی بھی بغیرت ہے جو اپنی بہن کو بھیجتا ہے، وہ شوہر بھی بغیرت ہے جو اپنی بیوی کو بھیجتا ہے، اور وہ بیٹا بھی بغیرت ہے جو اپنی ماں کو بھیجتا ہے ایسے پیروں کے پاس، اور وہ پیر بھی بغیرت ہے جو ان حرکتوں میں ملوث ہے۔ یہ دین ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی شرط حضور سیدنا سرکار غوث اعظم بتاتے ہیں کہ متقی اور پرہیزگار کامل آدمی اس وقت ہوتا ہے جس کے اندر ان شرائط میں سے چوتھی شرط ہے کہ نامحرموں غیر محرموں پر اس کی نگاہ نہ اٹھے، تب جا کر کے وہ متقی اور پرہیزگار بنتا ہے۔ زبان سے ہم متقی اور پرہیزگار اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اور تمام وہ برائیاں موجود ہیں جس پر حضور سیدنا سرکار غوث اعظم نے منع فرمائی ہے۔ اور کسی کو اگر غیرت آتی بھی ہے، اگر کوئی پڑھا لکھا انسان اگر بولتا بھی ہے کہ نامحرموں سے تو عورتوں کو ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو شریعت میں جائز نہیں ہے، تو انہیں کیا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ پیر تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ باپ سے کیسا پردہ؟ کس نے بتا دیا یہ مسئلہ آپ کو؟ پیر باپ کی طرح ہوتا ہے، اس سے کیسا پردہ؟ یہ دلیل دی جاتی ہے، لیکن یہ دلیل ایک کھوکھلے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر دین پڑھا ہوتا تو معلوم ہوتا کہ باپ اصلی کون ہوتا ہے اور نقلی کون ہوتا ہے۔ دین پڑھا ہوتا تو یہ معلوم ہوتا کہ باپ الگ ہوتا ہے اور باپ کے طرح ہونا الگ ہوتا ہے۔ دین اگر پڑھا ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ شرعی پردہ کس سے ہے اور کس سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہے، وہ آتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ ابن مکتوم کون ہے؟ دونوں آنکھوں سے نابینا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے اور حضرت حفصہ سے کہ تم پردہ کر لو، پردہ کرو تم۔ ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ صحابی رسول عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے، یہ تو آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کیا ان سے بھی پردہ ضروری ہے؟ کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ان کے کان ان کے آنکھیں اگر نہیں دیکھ رہی ہے تو کیا تمہاری بھی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں؟ اگر یہ نابینا ہے تو کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا
क्या अगर ये नहीं देख सकते हैं तो क्या तुम भी नहीं देख सकती हो? उन्होंने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो फिर तुम पर्दा करो। रसूल की बीवियां जिसके बारे में कुरान कह रहा है अज़वाजुहुम उम्मातुहुम, नबी की जो बीवियां हैं वो मुसलमानों की माँ है। कुरान का दावा है कि जो नबी की बीवी है वो मुसलमानों की माँ है। कोई तसव्वुर कर सकता है अपनी माँ के बारे में गलत ख्याल नहीं कर? कोई तसव्वुर कर सकता है? जब ये जो ज़ाब्ता जो हमने बनाया है ना कि पीर बाप की तरह होता है, यहाँ तो कुरान कह रहा है कि मोमिनों की माँ है वो। और यही वजह है कि जब नबी का विसाल हो जाए तो नबी के बीवियों से उम्मती के किसी भी फर्द का उससे निकाह दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि माँ तो ठहरी, माँ से निकाह नहीं होता है। अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर्दा कर लो, इसलिए कि वो तो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह ये तो देखते नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम पर्दा करो। और कुरान फरमा रहा है कि वो मोमिनों की, हुजूर की बीवियां मोमिनों की माँ है। और अल्लाह के रसूल जब अपने बीवियों को उम्मती से यानी उम्मती के माँ से पर्दा करने का हुक्म दे रहे हैं तो हम और आप कौन होते हैं कि बाप को, पीर को बाप की तरह बता करके उसके सामने बेपर्दगी से जाने वाले? हम और आप कौन होते हैं? इसीलिए सैयदना सरकार खुद से आज़म फरमाते हैं कि सबसे चौथी जो चीज़ शर्त है मुत्तकी और परहेजगार होने के लिए वो गैर महरम और ना महरम से वो बचता रहे, उसके ऊपर निगाह ना डाले। यहाँ तो हाल ही बदला हुआ। वक्त हो चुका है, अगले गाने इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। चराग जला के मैंने रख दिया है राहों पर, चराग